نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، اللہ کی ذات نے ہر وقت میں برکت اور روحانیت کا ایک خاص پہلو ضرور پشیدہ رکھا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس وقت کی روحانی طاقت کو حاصل کر لیتے ہیں وہی لوگ وقت کے کامل ولی بن جاتے ہیں، اور اس وقت کی خاص ابتدا مولا علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مہینے یعنی رجب کے مہینے سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یکم رجب کا وظیفہ اور ہر طرح کی بندش کا روحانی توڑ بتائیں گے۔ یہ ویڈیو ناظرین ہر اس فرد کے لیے بڑی خاص اور اہم ہے جو کہ اپنی زندگی کی ناکامیوں کو آسانیوں میں بدلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے تمام تر ایسے افراد سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، رجب کے لغوی معنی حرمت، عزت اور تزئین کے ہیں۔ ناظرین محترم، یکم رجب علم اور روحانیت کی ابتدا ہے۔ اہل علم اور سلسلہ کے بزرگ کائنات کے وجود پر تحقیق کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کریمی نے وقت کے تسلسل میں ایک خاص وقت میں ایک ایسی روحانیت پوشیدہ رکھی ہوتی ہے جو کائنات میں کائنات کی روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اہل علم یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد اس خاص وقت میں اللہ کی ذات کی طرف کامل رجوع رکھتا ہے تو بے شک وہ فرد وقت کا سخی، وقت کا غنی، صاحب علم، صاحب حجات، صاحب کمال اور صاحب جمال بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس عظیم وقت کی ابتدا یکم رجب کے چاند سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ یکم رجب کا چاند کو حصول حاجت کے لیے ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے کہ وقت چلتا رہتا ہے، اور اگر کوئی فرد اسے چلتے ہوئے وقت کی روحانیت سے فیض حاصل کر لے تو سمجھ لیں کہ اس نے دنیا میں سب کچھ حاصل کر لیا۔ بہرحال سامعین محترم، اگر آپ بھی فرسٹ رجب سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی کو آسانیوں کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے یکم رجب کو بعد نماز مغرب یعنی یکم رجب کا چاند دیکھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 31 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کر لینا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے 31 بار سورہ کوثر کی تلاوت کر لینی ہے۔ یہ نوافل ناظرین محترم آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کے بعد آپ نے حسب توفیق صدقہ کی نیت لازمی کر لینی ہے۔ جب آپ صدقہ اور نوافل سے فارغ ہو جائیں تب آپ نے بعد نماز مغرب کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص اہتمام کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ سامعین محترم، یہ عمل سمجھنے کے لیے بڑا خاص اور اہم ہے، اس لیے آپ نے یہ عمل مکمل توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اس عمل کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کا یہ حصہ آپ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں یا پھر آپ سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ فرمائیں۔ جب سامعین محترم آپ اسم اللہ کو تصور کر لیں تب آپ نے 111 مرتبہ دعائے نادیلی صغیر، 111 بار سورہ اخلاص اور 111 بار سورہ الکوثر کی تلاوت کر لینی ہے۔ یہ سارا عمل ناظرین محترم آپ نے آہستہ آہستہ اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے ہی کرنا ہے۔ 5 یا 10 منٹ کے اس عمل میں ناظرین محترم آپ کی توجہ پل بھر بھی اسم اللہ سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، علم روحانیت ایک ایسا علم ہے جس کی برکت سے آپ ہر قسم کی جائز حاجت کو اللہ کے وسیع تر غائبی خزانوں سے بآسانی پورا کر سکتے ہیں، مگر شرط فقط اتنی ہے کہ فرد کی توجہ خاص ہو۔ آپ توجہ خاص کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت خاص بھی آپ پر ضرور برسے گی۔ یہ سارا عمل ناظرین یکم رجب کا وظیفہ ہے، اس لیے آپ نے یہ وظیفہ مکمل توجہ اور محبت کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ سامعین محترم، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں
اگر آپ اس عمل کو تمام رجب کرتے ہیں تو بے شک آپ کو اللہ کا قرب عظیم بھی حاصل ہوگا اور حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ ناظرین، اہل علم اور سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرد ماہ رجب میں نقش ناد علی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ تحریر کر کے پاس رکھتا ہے تو وہ فرد تا زندگی ہر قسم کی بندش، جادو، سحر و اسیب، اثرات اور بری نظر سے تا زندگی کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، نقش نادیلی ہر اس فرد کے لیے بڑا خاص اور اہم مانا جاتا ہے جو کہ رشتہ کی بندش، اولاد کی بندش یا رزق کی بندش کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی قسم کی بندش کا سامنا کر رہے ہیں تو بے شک یہ کراماتی نقش آپ کو تا زندگی فیض دے گا۔ اس نقش مبارک کو سلسلہ سے حاصل کرنے کے لیے یا پھر خود تحریر کرنے کے لیے ہم ایک ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا روحانی حل چاہتے ہیں تو اس ویڈیو لنک کو لازمی وزٹ کریے گا۔ ناظرین محترم، ماہ رجب حاجتوں کی تکمیل کا وقت ہے، اس لیے قدرت کے اس عظیم ترین وقت کو نظریہ حاجت کے اعتبار سے ہرگز مس نہیں کرنا چاہیے۔ الغرض ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یکم رجب کی فضیلت اور یکم رجب کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو آپ ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے آپ سے کوئی بھی روحانی پروگرام مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔